یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بہت ہی محترم اور معزز سامعین، اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت النبی ہادی عالم کی سیرت سے ماخوذ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ دروس و عبر اور فوائد و ثمرات لیے میں آپ کی خدمت اقدس میں معزز سامعین، میرا پیش نظر مقصد حیات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مقررہ وقت زندگی کا اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنی اس بے وفائی کو وفا میں بدل سکیں جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے جنت میں ہوئی. اور اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں. خدا کرے اور خدا کرے میں اور آپ ان بندوں میں شامل ہو سکیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے سامنے یہ کہا تھا جب اس نے بہکانے کا چیلنج دیا. تو ہمارے معبود حقیقی نے فرمایا کہ جا، جو تیرا دل چاہتا ہے تو کر لے، لیکن میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا. میری کوشش ہے، دعا ہے اپنے ساتھ ساتھ ہر انسان کے لیے کہ ہم اپنی اس بے وفائی کو وفا میں ثابت کر کے اور اپنے اصل گھر جنت میں واپسی کے لیے اپنے رب کو راضی کر سکیں. اس سلسلے میں ہمارے پاس جو رہنمائی ہے وہ قرآن پاک اور سنت نبوی ہے، سیرت اہل بیت ہے. جب بھی کوئی مسلمان قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہے، سیرت النبی کو سمجھتا ہے، سیرت اہل بیت کو دیکھتا ہے، تو وہ راستہ اللہ پاک اس کو دکھا دیتے ہیں جس پر چل کے وہ اپنی بے وفائی کو وفا میں بدل دے اور اپنے اصل گھر واپس آ سکے. اسی سلسلے میں مختلف ادیان کا تقابلی جائزہ لینے کے بعد اب بائبل کی پیش گوئیاں اور اہل کتاب کی اس میں تبدیلیاں آپ کے سامنے لانے کی جسارت کروں گی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرہ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأی افتمارونہ علی ما یری. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے تمہارا ساتھی نہیں بہکا اور نہ وہ بھٹکا ہے، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ وہی ہی تو ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے. اے مضبوط قوتوں والے جبرائیل نے اسے سکھایا ہے جو نہایت طاقتور ہے. سو وہ اپنی اصل صورت میں سیدھا کھڑا ہو گیا
جبکہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ پھر وہ قریب ہوا اور اتر آیا تو وہ 2 کمانوں جتنا بلکہ اس سے بھی قریب ہو گیا۔ پھر اس نے اللہ کے بندے کی طرف وحی کی۔ جو وحی کی، اس رسول نے جو کچھ دیکھا اس کے دل نے اس کے متعلق جھوٹ نہیں بولا۔ کیا پھر تم اس چیز پر اس نبی سے جھگڑتے ہو جو وہ دیکھتا ہے؟ آئیے اب ہم بائبل کی پیش گوئیاں اور اہل کتاب کی اس میں تبدیلیوں کو دیکھتے کی جسارت حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ توراتی صحیفوں خصوصاً بنی اسرائیل کے دور اسیرے کے انبیاء سے منسوب صحائف کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ صحیفے یہود کے بارے میں آخری زمانے کی پیش گوئیوں پر مشتمل ہیں۔ ان سے 4 باتیں اور بھی معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہودی آخری زمانے تک باقی رہیں گے، دوسری یہ کہ یہودیوں کی آخری زمانے میں یکجائی ہوگی، تیسری یہ کہ فلسطین میں ان کی ایک اور سلطنت قائم ہوگی، اور چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی طاقتور امت کے ذریعے سے ان پر اپنا غضب نازل کرے گا جو روئے زمین کے تمام اطراف سے آ کر ان پر چڑھائی کرے گی۔ ان پیش گوئیوں کے مفسرین کی آراء عموماً 2 طرح کے نقطہ نظر پر مشتمل ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ پیش گوئیاں ماضی ہی میں پوری ہو چکی ہیں، چنانچہ یہودی ہر دور میں ان پیش گوئیوں کو اسی رائے پر محمول کرتے رہے ہیں تاکہ اب وہ پوری یکسوئی سے بس ایک نجات دہندہ کی آمد کا انتظار کریں۔ اسی طرح انجیل متی کے مؤلف کی یہ رائے ہے کہ یہ پیش گوئیاں مسیح علیہ السلام کی پہلی بار کی آمد ہی سے متعلق ہیں۔ اس رائے سے کیتھولک عیسائی متاثر ہوئے اور ان کی اکثریت اسی کی جانب مائل رہی۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ اسلامی تاریخ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض پیش گوئیوں کی بابت یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ پوری ہو چکی ہیں۔ مثلا بعض طبقوں نے مہدی منتظر کی آمد کو سلطنت بنی عبید یا سلطنت محدین پر چسپاں کر کے یہ نظریہ قائم کر لیا ہے کہ مہدی آ چکے ہیں بلکہ آ کر گزر بھی چکے ہیں۔ اس نظریے پر بہت سے لوگوں نے یقین کر لیا، ان کے پیروکار آج بھی پائے جاتے ہیں۔ اہل کتاب کے بعض طبقوں کی اسی رائے پر دور حاضر کے کتاب مقدس کے تاریخی نقط و نظر والے مکتبہ فکر نے اپنے خیالات کی بنیاد رکھی ہے۔ اہل کتاب کے بعض طبقوں کی اسی رائے پر دور حاضر کے کتاب مقدس کے تاریخی نقط و نظر والے مکتبہ فکر نے اپنے خیالات کی بنیاد رکھی، حتیٰ کہ ان میں سے بعض انتہا پسندی میں جہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے کہا ان انبیاء کا سارا کلام ہی ماضی کی تاریخ پر مبنی ہے، اس میں مستقبل کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں ہے۔ اس رائے کی روح سے انبیاء ماضی کے واقعات کے راوی قرار پائیں گے، لہذا انہیں آئندہ کا پیش گو نہیں مانا جا سکتا۔ اہل کتاب کی روش در حقیقت ان پیش گوئیوں کی نص سے بھی متصادم ہے اور ان کی روح سے بھی۔ آخر اس بات کا کیا مطلب سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی سے فرمائے اٹھو اور بنی اسرائیل کو یہ پیش گوئی کرو، یا اہل مصر کو وہ پیش گوئی کرو، یا اس کو پیش گوئی کرو، جبکہ وہ ماضی کا واقعہ ہو اور نبی کے کہنے سے پہلے ہی پیش آ چکا ہو۔ اس بات پر کوئی تاریخی دلیل بھی موجود نہیں کہ ان انبیاء کی بعثت ان واقعات کے بعد ہوئی جن کی ان انبیاء نے پیش گوئی کی تھی۔ آج تاریخ کا علم پہلے سے کہیں زیادہ ترقی کر گیا ہے، جس کی روشنی میں اب تاریخی واقعات آسانی سے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ چونکہ تاریخ ایسے واقعات کے ظہور میں آ چکنے کی تائید نہیں کرتی، لہٰذا یہ نقطہ نظر کہ اب یہ پیش گوئیاں مستقبل میں ظاہر نہیں ہوں گی کیونکہ یہ ماضی میں وقوع پذیر ہو چکی ہیں، خود بخود بے وزن ہو جاتا ہے۔
دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان پیشگوئیوں کو ان کے ظواہر ہی کے اعتبار سے دیکھا جائے اور ان کے مستقبل ہی میں پیش آنے کے مفہوم کو ترجیح دی جائے۔ یہی اعتماد صحیح اور منطقی ہے، خاص طور پر اس لیے کہ ان پیشگوئیوں کو مسیح علیہ السلام کی آمد اول پر منطبق کر دینا نہ عقلی لحاظ سے ٹھیک ہے نہ تاریخی اعتبار سے، کیونکہ یہ پیشگوئیاں ایسے اقتدار، سلطنتوں اور جنگوں کے بارے میں ہیں جو مسیح علیہ السلام کے دور میں وقوع پذیر نہیں ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہود اور نصارہ کے اکثر شارحین بائبل، خصوصاً ان آخری صدیوں میں پائے جانے والے شارحین، ان پیشگوئیوں کو عہد خلاصی پر، جسے یہ مسیحا کا دور کہتے ہیں، منطبق کرتے ہیں، یعنی آخری زمانے کے وہ واقعات جو قیامت سے تھوڑی دیر پہلے یا عین اسی وقت رونما ہوں گے۔ یہ عہد خلاصی نصارہ کے ہاں مسیح علیہ السلام کی دوبارہ آمد سے مشروط ہے، جبکہ یہودی عقیدے کی روح سے یہ ایک بادشاہ کے آنے سے مشروط ہے۔ وہ بادشاہ داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوگا، جس کا لقب ان کے ہاں شاہ امن ہے۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب کے یہ دونوں مکاتب فکر، بلکہ یوں کہیے کہ توراتی پیشگوئیوں کی تفسیر کرنے والے دونوں فریق اس بات پر بہرحال متفق ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یا اس کے کچھ دیر بعد سے اب تک تاریخ کے واقعات میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی جس پر یہ پیشگوئیاں صادق آتی ہوں، اور یہ کہ یہ معاملہ قرب قیامت کے بڑے بڑے واقعات رونما ہونے تک اسی طرح جاری رہے گا۔ آخر اہل کتاب کو خام خواہ اتنا بڑا تاریخی خلا چھوڑ دینے پر اس قدر اصرار کیوں ہے؟ حیرت ہے کہ وہ اپنے سامنے تاریخ انسانی کا سب سے بڑا اور تاریخ کی سب سے زیادہ توجہ لینے والا واقعہ صاف رونما ہوتا دیکھتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا سب ادیان پر چھا جانا، مگر وہ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان باتوں پر ایمان ہی نہیں لاتے جو ان کے انبیاء کی پیشگوئیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پائی جاتی ہیں۔ ان پیشگوئیوں میں انہوں نے ہر اس چیز سے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دین اسلام سے کوئی تعلق بنتا ہے بالکل ہی آنکھیں بند کر لی ہیں اور اسے اس ٹھٹائی سے چھپانے کی ناکام کوشش کی ہے کہ دیکھنے والا سر پکڑ کر رہ جائے۔ ازمنہ وسطیٰ کے محققین جو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرحلے سے صرف نظر کیے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ اس کی تفسیر میں مختلف نقطہ نظر میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ نے تو اپنے آپ کو بالکل مجبور پایا اور وہ یہ جسارت نہ کر سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیں۔ انہیں یہ بھی خوب اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آپ کی امت کا شہرہ اقتدار بھی واقعتاً دنیا کی تاریخ کا عظیم ترین انقلابی واقعہ ہے۔ ان کو یہ بات بھی کھٹکی کہ ان کی یہ عظیم مذہبی پیشگوئیاں بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی سی کنبہ نما قوم سے تو بحث کریں اور تاریخ کے اس اہم ترین عظیم الشان انقلابی واقعے کو نظر انداز کر دیں، جس نے دنیا بھر کے بت خانے الٹ دیے، دنیا کی بڑی بڑی بت پرست سلطنتوں کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا اور تمام مشرک تہذیبوں اور طاغوتی سلطنتوں کو پاؤں تلے رون کر کرۂ ارض پر توحید کا پرچم لہرایا اور وہ عظیم اسلامی مملکت قائم کی جو روئے زمین کی سب سے بڑی سلطنت الہیہ تھی، جہاں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور اس کے سب رسولوں کی تعظیم و تقدیس کی جاتی تھی۔ یہ وہی اسلامی مملکت تھی جس نے توحید، امن اور انصاف کے مینارے روشن کر دیے اور زمین کے بہت بڑے حصے پر انسانوں کے دین اور ان کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنا دیا۔ ان لوگوں کو تاریخ انسانی کے یہ روشن حقائق اپنے اس اندھے تعصب سے متصادم نظر آئے جو یہ اپنے دین کے لیے روا رکھتے تھے۔ انہوں نے اس الجھن سے نکلنے کی راہ یہ نکالی کہ یہ نبوت تو ہے مگر وہ اس شریعت کے مخاطب نہیں، اور یہ کہ دین اسلام بطور خاص صرف عرب کے لیے آیا ہے۔ یہ نقطہ نظر اختیار کرنے والوں میں مشہور ترین شخص پال راہب ہے، جس کا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح میں رد کیا تھا۔ واضح رہے کہ اس پال راہب سے مراد وہ پال نہیں جو عیسائیت کی تاریخ کا بڑا کردار اور موجودہ عیسائیت کا بانی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزرا ہے، جبکہ یہ پال راہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے دور 12ویں صدی عیسوی کا ہے۔ یہ انطاکیہ میں پیدا ہوا اور بحیثیت راہب
شہرت پائی۔ ان میں سے ایک گروہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اسبات گراں گزرا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخت، نصر اور سخارب جیسے بادشاہوں کی طرح کا ایک بادشاہ قرار دیا اور یہ عقیدہ اختیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا صدیوں پر پھیلا ہوا اقتدار انہی بت پرست سلطنتوں کا ایک تسلسل ہے۔ ان میں سے کچھ عالی معدین نے اصل حقیقت کو یکسر مسخ کر دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دجال یا جھوٹا نبی یا درندہ ہے جس کا بائبل کی پیشگوئیوں میں ذکر ہے، اور یہ کہ اس سے اور اس کی امت سے جنگ کرنے والے لوگ ہی پاک باز اور فرشتہ صفت نیکوکار ہیں جو آخری زمانے میں دجال سے جنگ کریں گے۔ اس شرمناک تفسیر پر چلنے والے وہ پوپ اور پادری تھے جو عالم اسلام پر صلیبی حملوں کے محرک تھے اور جو یورپی اقوام کو بڑے پیمانے پر بے وقوف بنانے اور ان کے جذبات کو تموج میں لا کر انہیں مسلم ملکوں پر چڑھا لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ سب نقطہ ہائے نظر اس قدر واضح منفی نتائج کے حامل ثابت ہوئے ہیں کہ بعد میں آنے والے بہت سے محققین نے اس معاملے پر چپ سادھ لی ہے۔ صہیونی تحریک کی ولادت نے ان مردہ آراء کو از سر نو زندہ کیا اور ان سب مسائل کو مذہب، ایمانیات اور فکری جدیدیات کا از سر نو موضوع بنا دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس صہیونی تحریک کی تخلیق ایک یہودی تحریک کے طور پر نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس تحریک نے دراصل نصرانیت کی کوکھ سے جنم لیا تھا۔ یہودیوں میں اس تحریک کے داعی بعد میں پیدا ہوئے جو سب کے سب سیکولر یعنی لادین تھے۔ دراصل عیسائی بنیاد پرستی کی صورت میں سامنے آنے والی یہی نصرانی صہیونیت ہے جس نے بائبل کی پیشگوئیوں کی من گھڑت تعویلات کو ایک نئے انداز سے رواج دیا اور ابھی تک اسی کام میں مصروف ہے۔ اس نے یہ نظریہ اجاگر کیا کہ فلسطین میں ایک یہودی ریاست کا قیام دراصل نزول مسیح کی تمہید ہے۔ ان کی مذہبی کتابوں کی پیشگوئیاں نجات، عدل اور امن کے دور کے بارے میں ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ اس امت کا ذکر بھی کرتی ہیں جسے اللہ تعالیٰ شرکی قوتوں کے خلاف اپنے انتقام کا ذریعہ بنائے گا اور شرک، کفر، ظلم اور فساد کی قوتوں پر مسلط کرے گا۔ یہ سب پیشگوئیاں ان کے بقول آخری زمانے کے بارے میں ہیں اور مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں پوری ہونے والی ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف اسی دعوے کا یہ کہہ کر انکار کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا قیام اور نئی ہزارے کا شروع ہو جانا دراصل زمانے کے خاتمے کی ابتدا ہے، اور یہ کہ وہ انہونا مستقبل جس کی پیشگوئی کی گئی ہے وہ دراصل یہی حال کا زمانہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس تعارض کا اصل سبب اہل کتاب کے افکار کا اپنا تناقض ہے جس میں ان کے ایک گروہ نے اس بڑے تاریخی خلا کی بحث چھیڑ دی ہے اور ان کا ایک دوسرا گروہ اس خلا کو پر کرنے کی ہر غیر معقول اور غیر منطقی کوشش کر رہا ہے۔ یوں اہل کتاب کے ہاں ان دو رویوں یعنی اس تجاہل عارفانہ کے ساتھ ساتھ قصداً تحریف کے بیچ اصل سچائی روپوش ہو جاتی ہے اور اللہ کی یہ بات ان پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، آخر تم حق اور باطل کو خلط ملط کیوں کرتے ہو اور تم جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد